السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو قسط حاضر ہے، دوسری قسط جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر تک اپلوڈ ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم راہا خان، قسط نمبر 3۔ شہزل بھی دلکش کو لٹا رہا تھا کہ دلکش کے چہرے پر پھیلے بال ہٹ گئے۔ شہزل ہر لمحہ اس پر چھایا ہوا تھا۔ بال ہٹنے کے بعد اس کی نظر دلکش کے چہرے پر پڑی اور شہزل کا دل ساکت ہو گیا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دلکش کے حسن کو دیکھ کر شہزل کے دل نے خواہش کی کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ خود اپنی اس خواہش پر حیران تھا۔ احد نے آگے بڑھ کر دلکش کے اوپر کمبل ڈال دیا اور شہزل دل میں خود کو ہزار سلوٹوں سے نوازتا پیچھے ہٹ گیا۔ احد اور ریزر دلکش کے پاس بیٹھ گئے۔ احد نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی اور شہزل بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر دلکش کا معائنہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری ممی کو؟ ایزل نے بے چینی سے سوال کیا۔ ان کا بی پی شوٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے شاید انہیں چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مگر ڈاکٹر، ممی کو تو کبھی بھی بی پی کا کوئی ایشو نہیں رہا، یہ اتنے اچانک کیسے ہو گیا؟ احد نے بے چینی سے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے انہیں کسی چیز کا سٹریس ہے، جس کی وجہ سے ان کا بی پی یوں اچانک بڑھ گیا۔ مگر آپ بے فکر رہیں، میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، 1 ہفتے تک اسے استعمال کریں، ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا۔ احد نے ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑا۔ شہزل گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دلکش کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایک سوال تھا جو وہ دل میں اٹھا رہا تھا۔ یہ میرا کارڈ ہے، جب ممی ہوش میں آئیں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ شہزل نے اپنا کارڈ ایزل کے حوالے کر دیا اور پھر ایک گہری نظر دلکش پر ڈالی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ احد اور ایزل دلکش کے سینے سے لگے بیٹھے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ ویسے تو وہ دونوں کافی میچور اور مضبوط تھے، مگر جب بات دلکش پر آتی تو دونوں ڈھیلے پڑ جاتے تھے، ڈھہ جاتے تھے۔ اب اگر آپ دونوں چپ نہیں ہوئے تو میں واقعی ناراض ہو جاؤں گی، دلکش نے کہا۔ دلکش انہیں چپ کروانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، مگر دونوں بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ دلکش کے دل میں محبت اور فکر کے ملے جلے جذبات کا بوجھ تھا۔ احد سنجیدگی سے بولا، آئی ایم سوری ممی، آئی ایم ریئلی سوری ممی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے آگے بولا، کیوں میری جان، کیوں میں اچھا بیٹا نہیں ہوں؟ میں مشکل وقت میں آپ کا سہارا نہیں بن سکا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں آپ کو سہارا نہیں دے پایا، میں اچھا بیٹا نہیں ہوں۔ احد روتے ہوئے بولا۔ وہ دلکش کو سنبھال نہیں سکا، یہ سب کچھ اس کے دل سے نہیں نکل رہا تھا۔ دلکش نے احد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر احد کو خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کی خود کو برا سمجھنے کی بات دلکش کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ایزل نے دلکش کو پوری کہانی سنا دی۔ دلکش نے ایک نظر کمر کے اندر اپنی حالت پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر شرم اور خفت چھا گئی، مگر اس نے جلدی سے اپنے جذبات چھپا لیے تاکہ احد مزید شرمندہ نہ ہو۔ احد میری جان، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے میری حالت کو دیکھا۔ آپ نے میری حالت کو دیکھا اور آپ کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے آپ گھبرا گئے، اس لیے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلکش نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا تاکہ وہ مزید شرمندہ نہ ہو۔
اب اس موضوع پر اور بات نہیں ہوگی، آپ دونوں نیچے جائیں، ڈنر لگنے والا ہے، میں بھی جلدی آتی ہوں، دلکش نے پھر کہا۔ احد اور ایزن نے دلکش کی بات مانتے ہوئے اٹھ کر نیچے جانے کا فیصلہ کیا، مگر دلکش کی محبت اور فکر ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ اچانک کچھ یاد آتے ہی احد رک گیا اور اپنی جیب سے کارڈ نکال کر دلکش کی طرف بڑھایا۔ ممی، آفیسر یہ کارڈ دے کر گیا تھا، احد نے بتایا۔ کارڈ دیتے ہی احد باہر نکل گیا۔ دلکش نے کارڈ پکڑ کر اس کا نام پڑھا، میجر شہزل خان۔ اپنے موبائل میں نمبر محفوظ کیا اور میسیج بھیجنے کے بعد وہ واش روم کی طرف چل دی تاکہ فریش ہو کر بچوں کو جوائن کر سکے۔ شہزل خان اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا اور اس کی سوچوں کا مرکز دلکش ہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مسلسل دلکش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بھی اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک اس نے موبائل نکالا اور میسیج چیک کیا۔ میسیج دلکش کا تھا، جس میں وہ صبح اپنے آفس میں اس کے ساتھ ملاقات کے لیے بلا رہی تھی۔ شہزل نے صرف موبائل کو جیکٹ کے پاکٹ میں ڈالا اور جلد ہی دلکش کے بارے میں اپنے ارادے مضبوط کیے۔ وہ اس کے قریب جا کر اس کا خیال رکھے اور اپنا فرض کو پورا کرے گا۔ شہزل نے میسیج چیک کرنے کے بعد نیچے جانے کے لیے قدم بڑھایا، جہاں ڈنر پر اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ صبح کا سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا۔ شہزل اپنی گاڑی میں بیٹھا اور رفتہ رفتہ ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھا جو اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ گاڑی غازی انٹرپرائزز کے سامنے رک گئی۔ شہزل نے قدم بڑھائے اور کمپنی میں داخل ہوا۔ مجھے دلکش غازی سے ملنا ہے، شہزل نے ریسیپشن پر موجود لڑکی کو سنجیدگی سے کہا۔ سر، کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے شہزل سے پوچھا۔ آپ بس انہیں اتنا بتا دیں کہ شہزل خان آیا ہے۔ شہزل نے اس لڑکی کی مسکراہٹ کو ناگواری سے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ لڑکی نے فوراً انٹرکام پر بات کی، پھر شہزل کو بتایا۔ سر، سامنے سے لیفٹ سائڈ پر میم کا کیبن ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شہزل نے سر ہلایا اور سیدھا کیبن کی طرف بڑھ گیا، دلکش سے ملاقات کے لمحے کے لیے پرجوش اور بے صبر۔ دلکش اپنے کیبن میں بیٹھی شہزل کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے ریسیپشنسٹ کی کال سے اسے شہزل کی آمد کا پتہ چلا تھا۔ دلکش کے چہرے پر اداسی واضح تھی، لیکن وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دلکش کو اپنے گارڈ کے نمبر سے ایک پیغام آیا، جس میں اس کے گارڈ کی بیوی نے دلکش کو اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے لکھا۔ بہت برا بھلا تھا۔ اس سے دلکش کا دل بہت اداس ہو گیا۔ اسے خود بھی اپنا آپ مجرم سا محسوس ہوا۔ سانسیں اچانک تیز ہو گئیں اور دلکش کے لیے یہ لمحہ کافی مشکل تھا۔ دلکش نے فوراً ڈراور سے انہیلر نکال کر انہیلر کے ذریعے سانسیں سنبھالی اور خود کو پرسکون کیا۔ انہیلر واپس دراز میں رکھ دیا۔ ابھی وہ معمول پر آ رہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ دلکش نے سانسیں درست کرتے ہوئے اجازت دی۔ اگلے ہی لمحے میجر شہزل خان اپنی پوری وقار اور شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔
دلکش فوراً اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ آئیں میجر صاحب بیٹھیں، دلکش نے کہا اور اپنی جگہ سنبھالی۔ شازی نے خاموشی سے دلکش کو دیکھا اور بات کا آغاز کیا۔ کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ دلکش نے سر ہلا کر جواب دیا۔ جی اب بہتر ہوں، آپ بتائیں چائے لیں گے یا کافی؟ دلکش نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ شازی نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا اور دلکش نے سر ہلا کر اس کی بات کو تسلیم کیا۔ آپ مجھے شروع سے اب تک ہونے والے تمام حفاظتی مسائل کی تفصیل بتائیں۔ یہ سب کیسے شروع ہوا اور کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ شازی نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ دلکش نے گہرا سانس لیا۔ یہ سب تقریباً 1 مہینے پہلے شروع ہوا تھا۔ میں ایک میٹنگ سے گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک میری گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا رہا۔ میرے گارڈز اکثر ان حملوں میں زخمی ہوتے رہے، مگر چند دن پہلے ایک حملے میں میرا ایک باڈی گارڈ مارا گیا۔ دلکش کی آواز مضبوط تھی۔ وہ دوسروں کے سامنے آنسو بہانے کی عادی نہیں تھی، مگر آخری واقعے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس لمحے اس کا لہجہ خود بخود لرزنے لگا، جیسے زخم ابھی تازہ ہوں۔ کہ آپ کو کسی پر شک ہے یا کبھی دھمکیاں میز فون کالز موصول ہوئی ہیں؟ شازی نے سنجیدگی سے پوچھا تو دلکش نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ فون کالز تو نہیں آئی، مگر تحریری دھمکیاں ضرور ملتی ہیں۔ کبھی میرے آفس میں پرچی ملتی ہے تو کبھی گھر میں۔ شازی نے فوراً کہا کہ آپ وہ چٹس مجھے دکھا سکتی ہیں؟ دلکش نے چند لمحے سوچا، پھر میز کے دراز سے چند کاغذات نکالے اور شازل کی طرف بڑھا دیے۔ شازل نے گہری توجہ سے وہ چٹس پڑھیں۔ ان پر لکھے جملے خوفناک تھے، جیسے کوئی راستہ کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، پھر پل بھر میں سب ختم کیا جا سکتا ہے۔ شازل کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ یہ عام دھمکیاں نہیں تھیں، بلکہ کسی منظم اور خطرناک ذہن کی عکاسی کر رہی تھیں۔ آپ بے فکر رہیں مس دلکش، آپ کا مجرم بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا، شازل نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں یقین تھا، جس نے دلکش کے دل کو کسی حد تک ڈھارس دی۔ دلکش نے لمحہ بھر توقف کے بعد پوچھا، تو آپ کب سے جوائن کر رہے ہیں؟ اور ہم فیس کی بات بھی کر لیتے ہیں، میں آپ کو معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں، دلکش نے سادگی سے کہا، مگر شازل کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اس کے سر پر لگی تلوں پر بجھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری تھی، مگر اس نے خود پر قابو رکھا، اپنا غصہ ضبط کیے رہا۔ مس دلکش، میں ایک آرمی آفیسر ہوں۔ اپنے ملک کے ہر فرد کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے اپنے وطن کی کسی بیٹی کو اس طرح کے خطرے سے بچانے کا موقع ملے تو میں اپنی جان دے دوں گا، قیمت نہیں لوں گا۔ شازی کے لہجے میں سختی بھی تھی اور غیرت بھی۔ دلکش فوراً بولی، میرا مقصد آپ کو جذباتی قیمت دینے کا نہیں تھا۔ آپ جیسے لوگ جو ہمارے لیے کرتے ہیں، ان کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے بس اپنے بھائی سے کہا تھا، اگر کوئی ریٹائرڈ آفیسر ملے تو میں اپنی حفاظت کے لیے ان کی خدمت لینا چاہوں گی۔ مجھے لگا شاید آپ ریٹائرڈ ہیں اور یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں، اسی لیے میں نے ایسا کہا۔ دلکش نے فوراً وضاحت دی۔
شازی کے چہرے پر اب ندامت سی آ گئی۔ اس نے بات کو وہیں پر ختم کر دیا۔ میں آرمی میں میجر کے عہدے پر فائز ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج سے ہی اپنی ذمہ داری سنبھالنا چاہوں گا۔ اب آپ جہاں جائیں گی میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ صبح سے شام تک ہر جگہ میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ ہر جگہ میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دلکش نے نرم لہجے میں کہا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی جسے شازل کی آواز نے توڑا۔ میرا ایک سوال ہے، یہ ذاتی نوعیت کا ہے، مگر مجھے لگتا ہے اگر مجھے آپ کی حفاظت کرنی ہے تو مجھے آپ کے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ شازل نے تہمت سے کہا۔ جی پوچھیں، دلکش نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو مجھے آپ کے بچوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دونوں کم از کم 20 سال کے تو ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ بچے آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دلکش کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی اور رنگت میں تبدیلی آ گئی۔ میری شادی بہت کم عمر میں ہو گئی تھی، اس لیے شاید آپ کو لگا کہ وہ دونوں میرے بچے نہیں ہیں۔ دلکش نے فوراً خود کو سنبھالا اور جواب دیا۔ شازل نے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے اور آگے بڑھ کر سوال کیا، اور آپ کے ہسبینڈ؟ دلکش حیران ہو گئی۔ کس کا ہسبینڈ؟ شازل نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے اسے پرکھ رہا ہو۔ اتنا حیران کیوں؟ 2 بچے ہیں تو ہسبینڈ بھی تو ہوں گے، وہ کہاں ہیں؟ شازل نے اپنی گہری نگاہیں دلکش کے چہرے پر جمائیں۔ دلکش نے گھبرا کر جواب، میرے ہسبینڈ کی موت ہو چکی ہے۔ اس نے یہ جواب ہچکچاتے ہوئے دیا کیونکہ سوال غیر متوقع تھا اور وہ اس کے بارے میں زیادہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے آپ کے لیے اپنے ساتھ والا کیبن سیٹ کروا دیا ہے۔ میں زیادہ تر آفس میں وقت گزارتی ہوں، اس لیے آپ کی آسانی کے لیے وہ روم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دلکش نے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے بات کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن شازل نے سنجیدگی سے کہا، مس دلکش، میں یہاں آپ کے آفس میں جاب کرنے نہیں آیا جو آپ مجھے الگ سے کیبن دے رہی ہیں۔ میں یہاں آپ کی حفاظت کے لیے ہوں، اس لیے میں وہیں رہوں گا جہاں آپ ہوں گے۔ آپ سکون سے یہاں کام کریں، مگر میں بھی یہیں رہوں گا آپ کے پاس۔ دلکش نے کچھ دیر سوچا، پھر خاموشی اختیار کر لی۔ شازل اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بظاہر غیر محسوس ہونے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر یہ ضروری ہے، اس لیے آپ آرام سے اور کمفرٹیبل ہو کر اپنا کام کریں، شازل نے نرم لہجے میں کہا اور اٹھ کر کیبن میں پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ نظریں اطراف میں رکھیں تاکہ دلکش گھبرائے نہ۔ شازل کی نظر اطراف میں تھی، دلکش پر نہیں۔ وہ واقعی کمفرٹیبل تھی اور اپنے کام پر پوری توجہ دے رہی، انگلیاں احتیاط سے حرکت دے رہی تھیں۔ شازل خود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کیوں دیکھ رہا۔ دلکش نے شازل کی موجودگی سے بے پرواہ اپنے کام میں مشغول رہنا جاری رکھا۔ احد اپنی کلاس میں دوست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آج اس کے لیے یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، وہ بہت پرجوش اور ایکسائٹڈ محسوس کر رہا تھا۔ احد کے ساتھ اس کا دوست حمزہ بھی بیٹھا تھا، جو اس کے اسکول کے زمانے کا ساتھی تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ معاون رہے تھے۔ یہ دوستی مثالی تھی کہ یونیورسٹی میں بھی وہ ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔
وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے، مگر راحت کی نظر مسلسل اس ایک لڑکی کا انتظار کر رہا تھا جس دن احد نے اسے دیکھا تھا تب صرف میڈیکل کے ایڈمیشن ہو رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی اسی کی کلاس فیلو ہوگی۔ ابھی اپنے خیالوں میں گم تھا کہ پروفیسر روم میں داخل ہوئے۔ سب نے کھڑے ہو کر انہیں ویلکم کیا۔ پروفیسر شمشیر شاہ بے نیازی سے چلتے اس کمرے میں موجود ہر صنف نازک کا دل دھڑکاتے ڈائز پر جا کھڑے ہوئے۔ اونچا لمبا قد، ہیزل گرے آنکھیں، چمکتی رنگت، ہیوی باڈی، لائٹ براؤن بال، گھنی بیئرڈ، بے شک صنف نازک کا دل دھڑکنا حق بجانب تھا۔ I hope you all are doing well. Best of luck for your new beginning. Now start your introduction one by one. سب طلباء نے باری باری اپنا تعارف دینا شروع کیا۔ احد کی نظر الماس کی جانب جا رہی تھی اور اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ احد اپنی باری پر کھڑا ہوا ہی تھا، ہلکی سی نرم مگر سنجیدہ سی آواز اس کے دل میں رس کھول گئی۔ مہوش نے دروازے پر کھڑی اجازت مانگی۔ پروفیسر نے گھڑی پر نظر ڈالتے اسے دیکھا۔ آپ ٹائم دیکھ رہی ہیں؟ اب پہلے دن ہی لیٹ؟ شمشیر نے نرمی سے جواب دیا۔ I am sorry پروفیسر، کلاس چھوڑنے میں دیر ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اوکے، گو ٹو یور سیٹ، پروفیسر شمشیر نے سنجیدگی سے کہا۔ چونکہ آج پہلا دن تھا، پروفیسر نے تھوڑی نرمی دکھائی، ورنہ پروفیسر شمشیر شاہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کافی سخت اور مشہور تھے۔ پوری یونیورسٹی میں ان کے در سے کام لینے والے طلباء کی سختی سے واقف تھے، لیکن وہ واقعی ایک قابل اور حساس استاد تھے۔ مہوش سر جھٹک کر جگہ تلاش کرتے بیٹھ گئی، اس بات سے جان کہ کوئی اسے مسلسل والہانہ نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مہوش کے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی اسے بے اختیار دیکھے گیا۔ وہ بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا، وہ پروفیسر کی طرف متوجہ تھی، جس کی وجہ سے وہ آج پھر اس کی نیلی آنکھوں کا دیدار کر نہ پایا، جنہیں دیکھنے کو بے چین تھا۔ احد نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر پہلی ہی کوشش میں پروفیسر کی گھڑی پر سیدھا ہو گیا۔ دلکش قاضی اپنی گاڑی کی چابیاں، موبائل وغیرہ اٹھائے گھر جانے کی تیاری میں تھی۔ شیزل سامنے کھڑا تھا اور دلکش کو بتا چکا تھا کہ وہ اسے پک اینڈ ڈراپ بھی کرے گا۔ چلیں، دلکش اجرت بھرے انداز میں کہتے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ آج احد کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہ اس کے گھر پہنچتے فون پر بات کر چکی تھی، مگر چاہتی تھی کہ تکمیل ہونے تک مگر جب تک پاس بیٹھ کر یہ بھی پوچھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، انہیں چین کہاں ملنا تھا۔ مگر جلد بازی میں وہ اپنا انہیلر اٹھانا بھول گئی تھی، جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ شیزل بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ لفٹ کے پاس پہنچتے شیزل نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ کھلتے ہی شیزل نے دلکش کو اندر جانے کا اشارہ کیا، بعد میں خود بھی لفٹ میں داخل ہوا اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ کافی بڑی تھی، اس لیے شیزل دلکش سے کافی فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد ہی لفٹ اٹکنے لگی۔ بالآخر لفٹ رک گئی۔ آپ کے پاس لفٹ کے کنٹرول روم کا نمبر ہے؟ شیزل کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جی، میرے پاس کنٹرول روم کا لینڈ لائن نمبر ہے، میں کال کرتی ہوں۔ دلکش نے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا، مگر لفٹ میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی کوئی غلطی نہ ہو، ویسی پھر غلطی ہو جاتی۔ یہاں بھی کچھ ڈائلاگ مسنگ ہے، وہ میں کمنٹ پہ لکھ دوں گی۔
دلکش نے گھبراتے سگنل نہیں آ رہے دلکش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ دلکش نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے انہیلر نکالنا چاہا۔ لفٹ تیزی سے گراؤنڈ فلور کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اچانک تیز جھٹکے سے لفٹ رک گئی۔ اسے کیا ہوا؟ دلکش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں دیکھتا ہوں، شہزل نے کہا اور لفٹ کے بٹن پریس کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر لفٹ جامد رہی۔ اسی دوران شہزل اپنے موبائل پر سگنل چیک کر رہا تھا، مگر اس کے موبائل پر بھی سگنل بند تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دلکش کو گہرے سانس لیتے دیکھ کر شہزل پریشانی سے بولا۔ میرا انہیلر۔ سانس اٹکنے کی وجہ سے دلکش پر مشکل بول رہی تھی، مگر شہزل 1 منٹ میں بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کا انہیلر کہاں ہے؟ شہزل نے فوراً پوچھا۔ وہ میں بھول گئی، دلکش نے بمشکل جواب دیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیلر بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ شہزل سخت غصے سے بولا۔ دلکش کے غصے سے بے خبر گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش میں تھی۔ شہزل نے لفٹ کے بٹن بار بار دبانے کی کوشش کی، کبھی باہر آواز دی، کبھی زور سے دروازے پر قدم مارا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ دلکش کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ چکی تھی۔ شہزل بھی پریشانی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دلکش کا سر شہزل کے کندھے پر آ گیا۔ شہزل نے نظریں جھکائیں اور اسے دیکھا۔ دل نے بے ساختہ تھم جانے کی خواہش کی۔ لمس کندھے پر تھا، مگر محسوس سیدھا دل میں ہو رہا تھا۔ دلکش کی آنکھیں نیمواں تھیں۔ اب بس ایک ہی راستہ تھا، مگر وہ پہلے دلکش کی رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ شہزل نے نرمی سے دلکش کو بازوؤں سے تھام کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ نیمواں آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دلکش کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ شہزل کس قدر قریب ہے۔ شہزل کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کیسے بات شروع کرے، مگر وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بولنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دلکش، آپ کو مصنوعی سانس کی ضرورت ہے، مگر آپ اپنا انہیلر آفس میں ہی بھول گئی ہیں۔ آپ کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ شہزل نظر جھکائی اور مناسب الفاظ میں اپنی بات کہہ دی۔ دلکش پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 33 سال کی تھی، مگر آج تک کسی مرد کو اپنا ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسے مرنا قبول تھا، مگر کسی نامحرم کی سانسیں اپنے اندر لینے کو نہیں۔ یہی اس کے اندر کی عورت کہتی تھی، مگر وہ صرف عورت نہیں تھی، ایک وعدے اور محبت سے جڑی عورت تھی۔ وہ محبت جو وہ عہد اور ایزل سے کرتی تھی۔ شہزل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا۔ وہ ایسا مرد نہیں تھا جو اس صورتحال میں لطف اندوز ہوتا۔ دلکش نے عہد اور ایزل کا چہرہ آنکھوں میں بسائے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شہزل کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ شہزل اس کا جواب بخوبی سمجھ چکا تھا۔
امید کرتی ہوں آپ کو قصہ اچھی لگی ہو تو کمنٹ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوسری قسط بھی تھوڑی دیر تک اپلوڈ ہو جائے گی۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔